بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام جب عاشورہ ہم منا رہے ہیں تو ایک سوگ کا عالم ہے، ایک افسردگی ہے۔ میں جب پاکستان میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر بندہ جو ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین کا غم مناتا ہوا نظر آتا ہے، سوگ مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس طرح ان کو شہید کیا گیا، جس طرح اہل بیت کے ساتھ یزیدیوں نے ظلم کیے۔ مجھے بہت سارے اختلافی مسائل بھی ملتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، لیکن مجھے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں کوئی بندہ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے نواسہ رسول سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت امام حسن سے، امام حسین سے کرتے تھے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جس طرح ان کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اس کے بعد اسلام نے ایک نئی سوچ آئی کہ ہم نے ظلم کے آگے ڈٹ جانا ہے، ہم نے ظالم کو قبول نہیں کرنا، ہم نے کسی برے شخص کی حاکمیت کے آگے سرنڈر نہیں کرنا، ہم نے اپنا سر کٹا دینا ہے، ہم نے اپنا سر جھکانا نہیں ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اسلام پر یہ کربلا آتے رہتے ہیں، قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام، اور یہ پروگرام آج جب ہم کرنے جا رہے ہیں میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہاں پر بہت ہی ہمارے جو محترم اور ہمارے سینئر عالم دین ہیں، مفکر ہیں، میرے ساتھ علامہ محمد حسین اکبر صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت دیا۔ اور محرم الحرام کے حوالے سے جب علامہ صاحب ہم بات کرتے ہیں قتل حسین کی اور بات کرتے ہیں یزید کے حوالے سے، تو حسینیت کا نام لینے والے تو بہت ہیں، یزیدیت کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب میں دیکھتا ہوں تو واقعہ شہادت وہ ہم ضرور بیان کریں گے، بار بار بیان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ جمہوریت وہ نظر نہیں آتی۔ ہمیں عالم اسلام کے اندر آمریت نظر آتی ہے، جمہوریت کا نظر آتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ شاید ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ خود اہل تشیع بھی بعض جگہ پہ آمروں کے حامی بنتے ہیں، ان کے حامی نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی دیکھا جائے، باہر بھی دیکھا جائے، کیوں قبول کرتے ہیں ہم آمریت کو؟ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام صادق علیہ السلام کل یوم عاشورہ وکل ارض کربلا۔ میں بھی ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم موقع پر، عظیم موضوع پر گزارشات پیش کرنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ آپ نے جو شعر پڑھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، میرے خیال میں یہ شعر جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان کا منظوم ترجمہ ہے کہ ہر روز جہاں ظلم و ستم ہو، وہ زمین جو ہے وہ کربلا ہے، اور ہر وہ دن جس دن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ عاشور کا دن ہے۔ بے شک اس نقشہ زمین پر صرف ایک ہی کربلا ہے اور ایک ہی عاشور ہے، لیکن اب وہ کربلا صرف زمین کربلا یا عراق تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ پوری کائنات پر پھیل چکا ہے۔ حسینیت اور یزیدیت صرف دو نام نہیں تھے کہ صرف ایک حسین تھا اور ایک یزید تھا،
بلکہ بعض نے تو خوب کہا کہ یزید تھا اور حسین ہے اور قیامت تک حسین رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مطالبہ بیعت کے مقابلے میں جو انکار بیعت کے لیے الفاظ چنے تھے وہ بھی انتہائی قابل توجہ ہیں۔ پہلے تو اپنا بھی تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرا خاندان نبوت سے تعلق ہے، خاندان رسالہ سے تعلق ہے، معدن رسالہ سے تعلق ہے، اس گھر سے تعلق ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا، مختلف الملائکہ کا لفظ استعمال کیا، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ پورا تعارف کروایا۔ اور پھر دوسری طرف یزید کا بھی تعارف کروایا کہ وہ بذات خود کیا ہے، وہ شارب الخمر ہے، شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، زانی ہے، معلن بالفسق، اعلان فسق و فجور کرنے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ قابل احترام انسانوں کا وہ قاتل ہے۔ ایک پوری تفصیل بتانے کے بعد اب یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ یہاں اس طرح الفاظ بیان فرمائے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ لفظ فعل مضارع کا استعمال کیا، اور فعل مضارع کا عربی زبان میں یہ خاص ہے کہ اس میں دوام، استمرار پایا جاتا ہے۔ گویا کہ بتا دیا کہ حسین بے شک ایک فرد ضرور ہے، لیکن اب حسین فرد نہیں ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ یزید فرد ضرور ہے، لیکن اب وہ ہر برائی جو ہے اس کو ہم یزیدیت سے تعبیر کرتے ہیں، ہر خیر کو ہم حسینیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسین ایک نظریہ ہے، اب حسین ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ اتنا پختہ نظریہ ہے کہ قیامت تک وہ نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ اور پھر انکار بیعت کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ حسین وارث انبیاء تھے، وہ سلسلہ انبیاء، گروہ انبیاء کے وارث اور جانشین تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک سلام منقول ہے جسے زیارت وارثہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام حضرت آدم کے وارث ہیں، حضرت نوح کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت محمد مصطفیٰ کے۔ اب وہ وارث ہیں تو کس چیز کے؟ کیا میراث ان کو ملی ان انبیاء سے؟ اب جب دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا، خلافت تھی، مسجود ملائکہ تھے، روئے زمین پر خلیفۃ فی الارض تھے، تو اگر یہ سمجھے کہ یہ آدم کی میراث ہے تو یہ میراث امام حسین علیہ السلام کو بطور وارث آدم علیہ السلام کے مل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی اسلام کے علمبردار تھے، طول عمر ان کی زندگی کا خاصہ تھا، سفینہ نجات انہوں نے بنایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے وارث ہیں تو بطور سفینہ نجات ہونا امام حسین علیہ السلام کا، یہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام سے میراث میں مل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی صلب میں، یعنی سلسلہ نسب سے، اسلاب سے دیکھا جائے تو نامی صلب میں بیٹے ہیں، طول عمر ہے ان کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام بیٹے امام مہدی علیہ السلام ہیں، آج طول عمر ہے ان کی۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشترکہ فرمان یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ گویا کہ پوری اہل بیت سفینہ نجات ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ میں جب معراج پہ گیا ہوں تو میں نے شب معراج جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین سفینہ نجات ہے۔ اس فرمان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، سوال بھی یہی تھا اور دونوں کا جواب بھی اتفاق سے ایک تھا کہ کیا وجہ ہے آپ سارے سفینہ نجات ہیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص طور پر سفینہ نجات کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ تو آپ نے یہ فرمایا بے شک ہم سفینہ نجات ہیں سارے،
لیکن حسین علیہ السلام کا سفینہ ایک تو اوسع بہت وسیع ہے، کھلا ہے، دوسرا اسرع بہت تیز رفتار ہے۔ یہ جو خوبیاں بیان فرمائیں، اب اس کی تطبیق میں جب ہم آتے ہیں تو روز عاشور سورج طلوع ہوتا ہے، اور جیسا مجرم جو ہے یزید کو چھوڑ کر، یزیدیت کو چھوڑ کر، جہنم کو چھوڑ کر حسین کی طرف آتا ہے اور سفینہ حسین میں سوار ہوتا ہے، اور ابھی سورج نہیں ڈھلتا، منزل شہادت پہ فائز ہو کے کامیاب و کامران جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا اور یہ شعر جو ہے کہ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، ہر کربلا کی ضرورت نہیں، ایک ہی کربلا تھی جو گزر گئی۔ لیکن صورتحال آج یہی ہے کہ دنیا جہاں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جتنے بھی آزادی کے علمبردار مسلم غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے، ان کا اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام۔ میں نے نیلسن منڈیلا کو پڑھا، دیکھا، وہ امام حسین کو کوٹ کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے ہم بطور پاکستانی مہاتما گاندھی کے بارے میں بہت زیادہ رکھتے ہیں، تحفظات رکھتے ہیں، لیکن مہاتما گاندھی بہرحال ایک بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے امام حسین کو جو ہے ان کا حوالہ دیا، ان کی بات کی۔ یہ بات درست ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن ہم مسلمان عامریت کے پیچھے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمارا بنیادی میرا سوال یہ ہے، ہم امام حسین کو ماننے والے ہم عامریت کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ میں ابھی راستے میں اتفاقاً دیکھ رہا تھا ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک تجزیہ کہ آخر کیا صورتحال ہے۔ کہا کہ یہ ٹرن جو آیا ہے یہ خلافت راشدہ کے بعد جو خلفائے راشدین ہمارے اہل سنت کے ہاں تو 5 ہیں، سبھی کے نزدیک 5 ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں جی، وہ 30 برس جو پورے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو اس کے بعد جو یہ سلسلہ خلافت سے ملوکیت کی طرف بدلا، جی، اس ملوکیت میں زیادہ تر جو یعنی غلط عناصر شامل ہوئے وہ یزید کے ننہال عیسائی تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور خرافات کو اسلام کے نام سے اسلام میں داخل کرنا شروع کیا۔ آغاز تو یہاں سے ہوا، یہی وجہ ہے کہ فریقین کی کتب احادیث میں ایک پورا چیپٹر اسرائیلیات کا موجود ہے کہ یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے حدیثیں گھڑ گھڑ کے جعلی بنا بنا کے کتب حدیث میں ڈالی ہیں، جس سے آج ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وگرنہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی کے بغیر گفتگو کرنے والی، نطق نہ کرنے والی زبان رسالت سے قرآن کو تو ہم قرآن مان رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرتے، اس کی قسمیں بیان نہیں کرتے، لیکن حدیث میں آ کر آپ قسمیں بنا لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ خلافت اور ملوکیت کی بات کرتے ہیں تو مجھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خلافت اور ملوکیت سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ مولانا مودودی جو ہیں وہ اہل تشیع سے نہیں ہیں، وہ اہل سنت ہے، بلکہ اس میں سے بھی دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہ جب آ کے ان تمام واقعات پہ اپنوں کی بھی تنقید سہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں اور پھر جس طرح وہ تاریخ کا انطباق کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ ہمارے اندر خود مولانا مودودی کی کتاب جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں، مودودی صاحب کا یہ کہنا یہ بھی بڑا عجیب سوال ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی؟ بالکل ان کے اس کے برعکس کہ اصل تو امام حسین وارث انبیاء ہے، حسین کی بیعت ایک فرد حسین کا انکار نہیں ہے، انکار بیعت جو ہے وہ فرد حسین کا انکار نہیں ہے، بلکہ وہ مشن انبیاء کا، اس پورے تسلسل کا، جس کے لیے 1,24,000 خداوند متعال نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے قربانیاں دی، اس مشن کے محافظ کے طور پر، اس کے نمائندے کے طور پر یہ انکار تھا۔ اگر یزید کی بیعت کرتے ہیں تو گویا تمام انبیاء نے بیعت کر لی ہے، انکار کیا ہے تو بتا دیا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، پھر صرف ماضی کو نہیں لیا، فعل مضارع کو استعمال کر کے فیوچر کو بھی قیامت تک لے لیا۔ سوال یہ ہوا کہ جب یہاں پر رخ بدلا ملوکیت کی طرف
اور فاخرانہ انداز میں آہستہ آہستہ لاو و لاب، انعامات، تکریمات، اقربا پروی، یہ سلسلہ عباسیوں تک جب پہنچا تو وہ بغداد جو کسی زمانے میں اسلام کا مرکز تھا، خلافت کا مرکز تھا، اس کی وہ الف لیلوی ہزار راتیں جو ہیں لاو و لاب کی اور گانوں کی اور ناچ گانوں کی اور وہ ساری چیزیں اسلام کا دھولیا بگاڑ کے رکھ دیا گیا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگ الناس علی دین ملوکہم، جب دیکھا کہ بادشاہ ادھر جا رہے تمام بھی ادھر چلتے گئے، تو اس فکر حسینی کو نہ صرف اس طرح کچلا گیا اور ختم کیا گیا، بلکہ اس کا راستہ روکنے کے لیے کبھی متوکل عباسی سامنے آیا، کبھی حجاج بن یوسف سامنے آیا، کبھی اور لوگ سامنے آئے، لہذا یہ جو صاحب آتے گئے تو ظاہر انسان ہے، انسان کو دباؤ میں آ جاتا، کوئی لالچ میں آ جاتا، کوئی صورتحال پیدا ہوتی، تو نتیجہ یہ کہ ایک ایسا ماحول بنا کہ اصل روح حسینیت جو ہے وہ اس کی اصل تصویر ہی بالکل مدھم ہو چکی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں، آپ نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی، اس کی دوسری بات بھی مجھے بہت سمجھ میں آئی کہ آپ نے یہ کالے گورے کے فرق کے خلاف آواز کیوں اٹھائی؟ کہا کہ میں نے مسلمانوں کے رسول سے یہ سنا تھا کسی کالے کا گورے پر، کسی گورے کا عربی پر کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تو 27 سال زندان میں رہا۔ جی تو وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں تنگ آ گیا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں بالکل ان کے سامنے سرنڈر ہونے کو تیار ہوں، لیکن پھر یہ فیصلہ کر کے ابھی میں اعلان نہیں کر سکا تھا کہ میں نے سوچا میرے ذہن میں کربلا آ گئی کہ میرے ساتھ تو میری بہنیں ہی نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، میں اکیلا ہی ہوں، تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام۔ مجھے بالکل آپ کی بات سے ایک اور مجھے شعر یاد آ گیا، مجھے یہاں پر بریک پر بھی جانا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو واقعی امام حسین عالی مقام جو ہیں وہ سب کے ہیں، سب کے لیے رہنمائی کے روشن مینارہ ہیں۔ تو ہمیں آمریت کی طرف نہیں جانا، ہم نے اسے قبول ہی نہیں کرنا۔ اگر ہمارے امام قبول نہیں کرتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو ہم کیسے کریں گے؟ بہت سارے سوال ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں، اور آج میں جب دیکھتا ہوں اپنے شہر کی طرف تو وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں، بہت سارے سوال ہوتے ہیں کچے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ محمد حسین اکبر صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اتحاد امت کے داعی ہیں، اسلامی نصیحتی کونسل کے رکن ہیں، اور میں نے ان کو ہمیشہ دین اسلام کے لیے، اپنے اس کلمے کے لیے، اس کلمے میں بات کرتے ہوئے دیکھا جس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہماری بنیاد یہ ہے، اکٹھے یہ رہنا ہے۔ میں نے ان کو تفریق کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اختلافی بات بھی کرتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد کی طرف، اتفاق کی طرف پڑھنا ہے، تو لیکن سوال پھر بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ پھر تعزیے ہیں، جلوس ہیں، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جناب عبادت تو عبادت گاہ میں ہوتی ہے، آپ سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ کیوں یہ کون سی عبادت ہے جو سڑکوں پہ ہوتی ہے؟ تو آپ اس کو محدود کر دیں، امام بارگاہ کے اندر محدود کر دیں۔ یہ سوال بہت زیادہ اعتراض ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک عبادت کا تعلق وہ سڑکوں تک ہے یا امام بارگاہوں تک ہے، اسلام کا نظریہ عبادت سب سے پہلے تو باقی ادیان سے بالکل مختلف ہے۔ مسیحیت، یہودیت نے ٹیمپل اور گرجے کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیا، ہفتے اتوار تک اسے محدود کر لیا، لیکن اسلام نے پوری روئے زمین کو مسجد قرار دیا کہ پوری زمین جو ہے مسلمان کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کرنا اور عبادت کی جگہ ہے۔ ایک دوسرا مفہوم عبادت بہت وسیع کر دیا۔ اگر اس وقت ہم بیٹھ کے امت انسانیت کی امت سے بھی ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں، رہنمائی کے لیے اگر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں، اس لیے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے لیست العبادۃ کثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ تفکر فی امور المسلمین، کہ صرف زیادہ نمازیں پڑھ لینا، روزوں پہ روزے رکھنا ہی عبادت نہیں ہے عبادت یقیناً فرائض و واجبات میں بھی ہے، مستحبات میں بھی ہے۔ مومن کی شان ہے کہ وہ قائم اللیل صائم النہار ہوتا ہے، لیکن فرمایا مل بیٹھ کے غور و فکر کرنا، پلاننگ کرنا تاکہ مخلوق خدا کو تکلیفوں سے نکالا جائے، اس سے بھی افضل عبادت ہے۔
رہ گیا معاملہ عبادت کا کہ ہم عزاداری کے حوالے سے سڑکوں پر کیوں آتے ہیں یا تعزیہ تابوت کیوں برآمد ہوتا ہے، تو حج کو، خانہ کعبہ کو خدا نے ہدی للعالمین قرار دیا ہے۔ کبھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں میدان عرفات میں بیٹھ کر، کبھی ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اگر مزدلفہ کی رات میں، نہ چھپری نہ چھان نہ وہاں پر خیمہ نہ کچھ، نیچے کچرا پڑا ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں حکم خدا کے سامنے۔ پھر مجال ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے ہم مزدلفہ سے باہر نکلے، ٹائمنگ کی پابندی بھی ہے۔ عزاداری کو حج سے ملا دینا مناسب ہے؟ میں برملا کہا کرتا ہوں حج اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک آپ کربلا کو ساتھ لے کے نہ چلے۔ صحیح۔ آپ نے مدینہ چھوڑا مکہ مکرمہ کے لیے، باقی لوگ بھی گئے، صرف امام حسین علیہ السلام نے تو یزید کی بیعت کا انکار نہیں کیا تھا نا۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عمر کے بیٹے عمر ابن عبداللہ نے، عبداللہ ابن عمر نے، کتنے لوگوں نے بیعت کا انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ انکار کرنے والوں امام حسین علیہ السلام، وہ ہر ایک کا طریقہ کار اپنا اپنا تھا۔ باقی خفیہ راستوں سے گئے، امام علیہ السلام کھلے راستے سے گئے۔ صحیح جی، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پورا مدینہ، اچھا یہاں بھی اعتراض کیا جاتا ہے، پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ نے کیا کہ کوفہ والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کا، پھر مدینہ والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پہلے تو مدینہ والے سے سوال کیا جائے نا۔ جی، پھر چلو مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، اب سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا حج جو ہے وہ صرف طواف کا نام ہے؟ کیا حج صرف جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کا نام ہے؟ حج صفا مروہ وہ ایک لیمیٹڈ ہے، لیکن یہاں پر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی بند ہو جاتی ہیں، وہاں پورا ملک بند ہو جاتا ہے۔ جی، وہاں بھی ایمبولینسیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند متعال نے ان چھوٹی پہاڑیوں کو کیا کہا؟ صفا مروہ کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صحیح۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کیا نشانی ہے ان میں؟ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، ساتھ کوئی بکواس کھڑا، اس کو تو نشانی نہیں کہا۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں عبادت گاہ میں لیمیٹڈ نہیں، اور سواری میں کافی ہیں۔ جب یہ شاعر اللہ بن گئے تو خدا کہتا ہے شاعر اللہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں۔ جی، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، ان کو شاعر حسینیت کہا گیا ہے کہ یہ حسینیت کی پہچان کی نشانیاں ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے فوراً آپ کا ذہن امام حسین اور کربلا تک پہنچے گا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ 120 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں گاڑی پہ، جنگل میں کہیں صحرا میں ایک جھونپڑی کے اوپر چھوٹا سا علم لگا ہے مولا عباس علیہ السلام کا، آپ کی نظر پڑے گی، آپ کا ذہن فوراً کہے گا کہ یہاں کا رہنے والا کوئی شیعہ ہے، یہاں جو ہے یہ رہنے والا جو ہے اس کربلا والا سے محبت رکھتا ہے، اور یہ علم کس کا ہے؟ کربلا کے شہید حضرت عباس علیہ السلام کا ہے۔ تو گویا کہ اس چھوٹے سے کپڑے نے، اس علم نے آپ کو کربلا پہنچا دیا، امام حسین تک پہنچا دیا۔ جب امام حسین تک آپ پہنچ گئے تو امام حسین کیا ہے؟ آپ کو خدا کی عظمت سامنے آ جائے گی، خدا کی راہ میں سر کٹانے والا، خدا کی راہ میں پورا گھر لٹانے والا، کیوں؟ اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے۔ تو گویا کہ حسین کے یہ شاعر حسینیت جو ہیں انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں، اور خدا سے خدا کے احکام اور اسلام تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ایک بات، یہ مولا امام حسین کا یہ فرمان جس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھائی، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان ہے، اور بعض فرمایا کہ آپ کے فرمان کو شعر کی صورت میں ڈھالا ہے کسی نے، کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیسیف خزینی، اگر دین محمد مجھ حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا نا، آؤ تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نہیں دے سکتا۔ تو گویا کہ اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کا اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو قربان کر دینا، یہ دوسری طرف دیکھو تو اسلام کی عظمت اور قیمت سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے۔ جس کی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام میں سوگ 3 دن کا ہے، اب آپ سینکڑوں برس بعد بھی اتنا ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، یہ تو واضح حدیث ہے کہ 3 دن کے بعد سوگ نہ کرو۔ دیکھو سوگ کی جہاں تک صورتحال ہے، سوم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا اصولی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب مجالس ہوتی ہیں تو یکم محرم سے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ 12 محرم تک تقریباً جو سوم ہوتا ہے وہی سوم تیسرا شہادت کے 3 دن پر عموماً رضا خانے بند ہو جاتے ہیں، بہت کم چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ لیکن ذکر حسین، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ذکر حسین کی وجہ، قتل حسین کی، اِنَّا لَقَتْلَ الحسین علیہ السلام حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایسی حرارت، ایسے جذبے نے انقلاب جنم لیا ہے کہ جو تا قیامت سرد نہیں ہوگا، اور یہ وہی جذبہ ہے کہ جو آج انسان کو ظالموں کے خلاف
لڑتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے سامنے کھڑا کرتا ہے، ان کے مقابلے میں لاتا ہے. اگر اس ذکر حسین کو ختم کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظالم جو ہے وہ غالب آ جائے گا اور مظلوم جو ہے وہ ذکر حسین ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہو بالکل سکتا، نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا، ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اگلا سوال جو ہے، ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ اصل میں جو امام حسین کا جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو کچھ کیا جاتا ہے، وہ تو اصل میں بہت عرصے کے بعد جو تھا مخنف بن لوط بن جائیہ 175 ہجری، اس میں اور اس میں بہت بڑھا دیا گیا ہے، بہت جذباتی کر دیا گیا. معاملات ایسے نہیں تھے. نہیں. دیکھیے یہ سب سے پہلا سلسلہ شہادت کے فوراً بعد کربلا سے شروع ہوا. صحیح. سب سے پہلے غم تو امام سجاد اور جناب زینب، جناب کلثوم اور ان بیویوں نے کیا. پھر یزیدیوں نے یہ راستہ اپنایا کہ ہم ان کو قیدی بنا کے ذلیل و رسوا کر کے لے کے جائیں گے. لیکن یہ شخصیات کوئی عام شخصیات نہیں تھی. جیسے جیسے لوگوں کو تعارف ہوتا گیا کہ یہ خانوادہ رسالت کی مخدرات عصمت ہے اور یہ جو سر نو کے نیزہ پر بلند کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام سر نہیں، جوان جنت کے سردار اور اس خاندان کے سر ہے. تو کئی جگہ شہروں میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، اور یہ پیغام بالآخر یہ تاریخ کا شرمناک پہلو ایک اور دوسرا آتا ہے جو ہمارے مسیح بھائی ہمارے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں کہ تم مسلمان وہ تھے کہ جنہوں نے بطول زادیوں رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی تھیں، اور کوفہ سے لے کر شام تک ہم عیسائی تھے کہ ہم چادریں پیش کرتے. پوری تاریخ گواہ ہے. چرچوں میں یہ پناہ لیتے رہے، جا کر گرجا گھروں میں یزیدی پناہ لیتے رہے، اس لیے کہ مسلمان ان سے سر بھی چھیننا چاہتے تھے، ان سے لڑنا بھی چاہتے تھے. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ تاریخی حوالے کمزور ہیں؟ نہیں، کمزور والی بات نہیں ہے. حقائق زمینی حقائق موجود ہیں، اور آج بھی وہ مقامات موجود ہیں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا، جہاں سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا، اور ان سروں کے معجزات دیکھ کر پورے کا پورا چرچ جو ہے وہ مسلمان ہوا. آج بھی آپ سفر کر کے دیکھیے کوفہ سے شام تک، میں نے دیکھے ہیں تو چرچ دیکھیں جا کر، جہاں پورا کا پورا چرچ اور پورا کا پورا شہر ان قیدیوں کے معجزات دیکھ کر، شہداء کے سروں کے معجزات دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا. اور آج بھی وہ چیزیں ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہے. تو اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جب اس صورت میں ان کو لے جایا گیا، یہ پہلا. پھر جب ظلم و ستم، جب قید چھوٹی، قید اب اس میں مختلف اقوال ہے، تو جناب زینب سلام اللہ نے رہائی کے بعد شام سے جانے کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے بھائی کا غم نہ منا لوں. نتیجہ یہ ہوا کہ کالے پردے اویزاں کیے گئے، شام کی عورتوں کو آنے کی اجازت دی گئی، اور وہاں بیٹھ کر بی بی نے پھر اپنے بھائی کے مصائب بیان کیے. ایک چیز پھر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جب مدینہ منورہ میں یہ سارے پہنچے قیدی تو امام سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ اس سلسلے کو جاری کیا اور عزاداروں کی سرپرستی کی، ان کی خدمت کی، باغات وقف کیے، اس کی آمدنی سے اپنے بابا کی عزاداری ذکر بیان کرتے، شعراء اور مرثیہ نگاروں کی سرپرستی کی کہ میرے بابا اور میرے جو اصحاب تاریخ مرتب ہوئی. تاریخ الگ چیز ہے، مرثیہ لکھو تاکہ لوگوں میں یہ سلسلہ ہو. اس میں ایک اور دلیل دی جاتی ہے، ادب جو ہے وہ وجود میں آیا. ایک اور بڑی اہم دلیل دی جاتی ہے کہ جب ہم کربلا سے پہلے کی تاریخ کو مانتے ہیں اور جب ہم کربلا سے بعد کی تاریخ کو مانتے ہیں تو پھر ہم کربلا کی تاریخ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی ماننا چاہیے. اس کے بھی حوالے موجود ہیں، اسی طرح موجود ہیں جس طرح پہلے ہم نے احادیث جمع ہوئی یا اس کے بعد جتنی پوری تاریخ ہے. مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. بات ہو رہی ہے علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے، ہمارے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے پاس وقت کم ہے لیکن سوال کافی زیادہ تھے. حضرت صاحب، بہت لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں، غم منائیں، لیکن تبرہ بھیجنا، برا بھلا کہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تبرہ کے معنی نفرت، بیزاری، ظالم سے دوری، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت سے نفرت اور دوری، یہ ہے تبرہ. گالی گلوچ کا نام تبرہ نہیں ہے. صحیح. اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تبرہ نہ کرے. صرف شیعہ بدنام کر دیے گئے ہیں، وگرنہ کوئی بھی مسلمان کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے ظالم کو ظالم کہے، برا کہے، برے کو برا کہے، یہ الگ پہلو ہے. ظالم کو ظالم کہنا اور ظالم سے نفرت کرنا، دشمن خدا سے نفرت کرنا، دشمن رسول خدا سے نفرت کرنا، دشمن اہل بیت، لیکن گالی گلوچ نہیں، گالی گلوچ نہیں. یہ ہے تبرہ. اور یہ تبرہ کون سا مسلمان ہے جو کہے گا کہ دشمن خدا میرا دوست ہے، دشمن رسول میرا دوست ہے، یا دشمن اہل بیت جو ہے وہ میرے دوست ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن اس مفہوم کو بدل دیا گیا.
اس میں عالمی سازشیں بھی شامل ہیں. خاص طور پر کوئی سال پہلے جب لکھنؤ میں ایک سازش ہوئی برطانوی استعمار میں، تو وہاں پر یہ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کے برے اثرات آج تک برِ صغیر میں چلے آ رہے ہیں. بغیرنا گالی گلوچ کا قطعاً کوئی نہ شرعی طور پر نہ قانونی اہل تشیع جو ہیں وہ اس کے بالکل. اچھا یہ ایک جو بات بار بار کی جاتی ہے شیعوں کے آنی ہے، تمام مسلمانوں کے ہے. سورہ برات قرآن کریم میں موجود ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں، ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے اور بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہیں، خدا ماننے کے حوالے سے، پرستش کے حوالے سے. یہ بار بار جو ہے میں آپ ایک سرچ دے دیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو کتنی ہی چیزیں اس کے اوپر مل جائیں گی. انٹرنیٹ میں یار نہیں ہے، ایک گروہ موجود ہے جو علی کو خدا مانتا ہے، علی کو معبود مانتا ہے. ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان کو مشرک سمجھتے ہیں، ہم ان کو نجس سمجھتے ہیں. ان کا تعلق نہ کے ساتھ ہے. بالکل صحیح، واضح ہو گیا. یہ کہنا، یہ الزام لگانا کہ قرآن پاک میں اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں تعریف ہوئی ہے، آیات اس طرح نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ 40 پارے تھے اور اب 30 رہ گئے ہیں، 10 جو تھے وہ کیا ہوا؟ قرآن نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اگر اللہ اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کون کرے گا؟ لیکن جو نتیجہ جس پہ تمام کا اتفاق و اجماع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں تعریف نہیں ہوئی. قرآن صورتوں میں، آیتوں میں نازل ہوا. جو سب سے پہلا سورہ مثلا سورہ اقرا ہے، آخری سورہ سورہ نصر ہے، لیکن آج ترتیب میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ ترتیب جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، ہمارے عقیدہ نظریہ کے مطابق دولی کو کہہ کے لگوائے تاکہ غیر عرب اس کو پڑھ سکے. پارے نہیں تھے، پارے آ کر بنے ہیں حجاج بن یوسف کے دور میں علماء نے بنائے، اور پھر مامون رشید کے دور میں آ کر ان کو حروف تقسیم کر کے، جمع کر کے، حروف کو تقسیم کر کے 30 حصوں میں رکھا گیا تاکہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جا سکے. خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں تھا. آخر حجاج بن یوسف کے دور میں پہلے علماء نے اس کو مرتب کیا، اور پھر دوسری روایت آراب بھی حجاج بن یوسف کے دور میں نہیں، وہ مولا علیہ السلام نے خود ابو الاسود دولی سے لگوایا تھا. اس پہ بھی سب کے اجماع ہے. صحیح، نقطے بھی لگوائے تھے اور اعراب بھی، کیونکہ نقطوں کے بغیر تو عرب تو پڑھ لیتے تھے. لہذا قرآن کریم اپنی اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ ہمارے ہاں مسلمان نہیں ہے. میرے خیال ہے بعض اہل سنت علماء جو تشریف لے کر گئے، ایران گئے، انہوں نے واپس آگے بتایا کہ وہاں پر بھی وہی نسخہ جات موجود ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں یار، میں اعلان کر رہا ہوں. صحیح. ایک ہی اس کے بعد اگر کوئی الزام لگائے تو الزام لگانے والے 18 ذی الحج کو عید غدیر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ تو یوم شہادت ہے، اس دن عید منائی جاتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بات میں پھر وہی واضح کرنا چاہتا ہوں، عثمان کے یوم شہادت میں اختلاف ہے. آپ اس وقت جو خلفاء کے حالات زندگی کی کتابیں الاستیاب موجود ہے، اساوا موجود ہے، یہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. حضرت عثمان کا یوم شہادت جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، وہ 12 ذی الحجہ ہے، وہ 17 ذی الحجہ ہے، اور 18 ذی الحجہ کی روایت ضعیف روایت ہے. یہ 4 تاریخیں ان کتابوں میں موجود ہیں. جی جہاں تک 18 ذی الحجہ کا تعلق ہے، یہ یوم غدیر ہے. یوم غدیر سے مراد یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر کے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو ذوالحلیفہ میقات کے قریب یہ جگہ ہے جسے خم کہا جاتا تھا اور تالاب کو غدیر کہتے تھے. وہاں آپ نے قیام کیا حکم خدا سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلایا. وہاں پر مفصل خطبہ آپ نے جاری فرمایا جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں. یہ بہت تفصیلی خطبہ، چھوٹا موٹا نہیں ہے. اور اس خطبے کے بعد مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے پلانوں کے ممبر پہ کھڑا کر کے تمام مجمع سے یہ اعتراف لیا کہ اللہ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہے کہ نہیں؟ مالک ہے. کیا میں تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہوں؟ حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا جس طرح میں تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہوں، فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا، میں اور میرے بعد میرا علی تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہے. اور اس کے بعد ان کی ذریت میں سے 11 امام جو ان کے آخری بیٹے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام یوم القیامہ وہ تمہارے ہیں. یہ ہے غدیر. غدیر کا واقعہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں ہوا. حضرت عثمان کی شہادت ہو رہی ہے بعد میں. رہ گیا معاملہ اب یہ صورتحال کہ یوم غدیر پہلے ہے. اور آج یہ بات میں نے چند دن پہلے بھی کہی کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے اختلافی نظریات کو برداشت کرنا ہے. آپ اگر تاریخ منانا چاہتے ہیں 9 کی تاریخ بھی ہے، 12 کے بھی ہے، 17 کے بھی ہے، آپ نے ضرور 18 کو منانی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے اگر آپ 18 کو منائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اس سے مت جوڑیں کہ شیعہ اس لیے خوشی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے.
قطعاً نہیں ایسے نہیں ہے. اس کی خدا رکھے نہ چھوڑا کرے. جب یہ تاریخ موجود ہے غدیر کا واقعہ بیسوں کے بعد لکھی جا چکی ہے. یہ فتنہ فساد کی بنیاد ہے جو ابھی شروع ہوئی ہے اور نیٹ پہ اس کو چھالا جا رہا ہے. تو یہی دبانا چاہیے. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے غم میں جو ہے وہ حضرت امام حسن امام حسین السلام پہ. آخر میں میں جب پڑھتا ہوں تو بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے شیعہ مسلک, بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے شیعہ مذہب. کیا کہنا چاہیے؟ مسلک اور مذہب دونوں تقریباً ملتے جلتے. مذہب کے معنی بھی راستہ چلنے والا, مسلک کے معنی بھی چلنے والا ہے. اصل چیز تو دین اسلام ہے. جی اس کے بعد مختلف, کیونکہ اس کو آپ الگ دین نہیں کہہ سکتے کہ الحدیث ایک الگ دین ہے اور بریلوی ایک الگ دین ہے. دین اسلام ہے. راستے مختلف. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. سب حاجی جاتا ہے مکہ مکرمہ, اس کی منزل خانہ کعبہ ہوتی ہے. جی خانہ کا مسجد الحرام کے اب 100 سے زیادہ دروازے ہو چکے ہیں. کوئی اس دروازے سے آ رہا ہے, کوئی اس سے آ رہا ہے, کوئی اس سے آ رہا ہے. کیا ان کو کیا کہیں گے آپ کہ یہ حاجی ہے وہ حاجی نہیں ہے؟ اصل منظر رضا خدا ہے. اصل وہ ہے. کوئی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے راستے سے آ رہا ہے, کوئی حضرت امام ابو حنیفہ کے راستے سے آ رہا ہے, کوئی امام مالک کے راستے سے آ رہا ہے. اس کو اس صورت میں دیکھیے مسالے کو مذہب یہ ہے, دین نہیں ہے. یہ دین نہیں ہے. فرق ہے دین نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے لیے. اور آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے, متحد ہونا ہے. ہمیں آپس کی میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں. کہہ دیں. دیکھیے مکہ مکرمہ ہم جائیں نا تو آج بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں. جب حدود حرم شروع ہوتی ہے غیر مسلم آگے نہیں آ سکتا. مدینہ منورہ جائے ریڈ بورڈ راستہ روک دے, غیر مسلم نہیں جا سکتا. لیکن کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اپنے بھی جا رہے ہیں, پرائے بھی جا رہے ہیں, ہندو بھی, سکھ بھی, یہودی بھی, عیسائی بھی, پوری انسانیت کے دروازے کھلے ہیں اور سبیلے لگا کے کھڑے ہیں. یہی وجہ جو شعر آپ نے پڑھا, جوش ملیہ آبادہ کا انسان کو, جوش ملیہ آبادی کا کہ انسان کو بیدار تو ہولے ہر قوم پکارے گا ہمارے حسین. یہی وجہ ہے کہ آج پوری انسانیت جدر حسین پہ پہنچتی ہے. جب حسین تک پہنچتی ہے تو خدا تک پہنچ جاتی ہے, رسول اللہ تک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں اس وقت بالکل ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا اس سوال, اس بات کے اوپر. اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ ٹھیک ہے امام حسین بھی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم اور مدینہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, وہ خدا نے احکام دی ہے, میرا آپ کا نہیں ہے. جو خدا کا حکم ہے, خدا کا حکم ہے. اور رستہ کوئی بھی ہو جی, ہم نے پہنچنا کہاں پہ ہے, جانا کہاں پہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ہے, اسلام کو دین ماننا ہے, اسی چیز کو ماننا ہے. اسی پر ہم اکٹھے ہیں اور اسی پر اکٹھے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں اور خاص طور پہ جو غلط فہمیاں زیادہ ہیں وہ دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مسائی کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.